خواجہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آدھے کہ کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں اور دنیا میں حاجت روا کہوں میرے بریلوی اگر آپ کا وجہ پیر بڑا کٹی نشین اللہ والا وہ اللہ دے حضور انہوں مناجات کریں دے وہ یادیں میرا اللہ کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں اور دنیا میں حاجت روا کہوں میں سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اور بندوں کا تیرے سوا کون نہیں سبحان اللہ توجہ کی تھی فرمائیں کہ سب کا داتا سب کا داتا کون اللہ ہسا کے داتا علی گنج حجویری رحمت اللہ علیہ شیخ کیا فرمائیں داتا کون ذرا زور اللہ داتا کون اللہ والے کے سب کا داتا ہے تو اور سب کو دیتا ہے تو اولیاء کو کون دینے اللہ کون سا خطبہ کو کون دینے ابدال و عباد کو کون دینے تابعین و صحابہ کو کون دینے حتیٰ کہ میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور الکونین صاحب الضحیٰ صاحب دنا صاحب فتح اللہ صاحب قاب قوسین صاحب مزمل صاحب مدثر صاحب یاسین صاحب طه صاحب علم نشرح لك صدرك صاحب والليل اذا يغشى شب معراج دلہا امام الانبیاء آمنہ دلال محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ قرآن کے اندر فرمائے اے میرے حبیب انا اعطینا کل کوثر اے میرے حبیب اصل تک عطا کرنے والے اللہ فرماتے میں عطا کرنے والا میرا محبوب میرے سامنے دامن پھیلانے والا میں عطا کرنے والا میرا حبیب میرے کول جھولی پھیلانے والا میں عطا کرنے والا انا اعطینا اللہ فرماتے میں عطا ہی عطا میرا حبیب دعا ہی دعا وفا ہی وفا اللہ فرماتے میں عطا ہی عطا اللہ کیا عطا کرنے والا فرمایا علم میں عطا کرنے والا علم میں عطا کرنے والا حکمت میں عطا کرنے والا قرآن میں عطا کرنے والا حدیث میں عطا کرنے والا ابو بکر عمر میں عطا کرنے والا عثمان علی میں عطا کرنے والا اللہ اور کیا فرمایا میرے جڑے کائنات دے خزانے دنیا دے اندر میری جڑیاں نعمتاں او دنیا دی نعمتاں میں بیان
کرن والا آخرت دیا نعمتاں میں عطا کرن والا اللہ کتنیاں کتنیاں عطا کرن والا اور میرے نیا دے علاقے دے دوستو اللہ فرماندے حضرت آدم دی واری آئی میں کچھ عطا کیتیاں نوح دی واری آئی میں کچھ عطا کیتیاں ابراہیم دی واری آئی میں کچھ عطا کیتیاں زکریا دی واری آئی میں کچھ عطا کیتیاں حضرت یعقوب یوسف دی واری آئی میں کچھ عطا کیتیاں لیکن جب عاملوں دے لال دی واری آئی میں قرآن دے اندر اعلان کیتا کہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اے میرے حبیب میں اپنی نعمتوں دا اتمام نعمتوں دی تکمیل دنیا دے اتے صرف نہیں بلکہ دن قیامت دا ہو سی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ قیامت دی صبح تک میرا حبیب میں اتنی نعمتوں عطا کرنا راسا کہ فترہ جب تک تسا راضی نہ ہو سو میں اپنی عطا دے اندر بس نہ کرے سا سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ کوئی گل سمجھ چاہیے حضرت خواجہ نصیر الدین نصیر فرمائیں کہ سب کا داتا ہے تو اور سب کو دیتا ہے تو سبحان اللہ نہیں آتے دیون والا کون تیرے بندوں کا تیرے سوا کون رب اللہ والے دی گل سنائے اللہ والا دا پہ کہ انبیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ جب بنی سبحان میری گل نہیں کہ گل ہے اللہ والے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ دی کتوں شروع کیتے نے نبیاں غور کرو نا تو پتہ لگے کتوں شروع کیتے نے نبیاں کرو انبیاء اولیاء اہل بیت نبی انبیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ پہ جب بنی گر کے سجدے میں سب نے گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تم نہیں ہے تم نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے سبحان اللہ گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی میرے دوستوں رمضان آیا ہوئے اور بدر کا میدان میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھونپڑی دے اندر عریش دے اندر اور اس تمام صحابہ کو سما کے تے آپ نے فرمایا اور میرے پیارے صحابہ تو
تسا سنو تے میں حضور اللہ دے دربار دے اندر حدیث پاک دے اندر دے میرے آقا کدھئی سجدے دے عالم دے اندر کدھئی رکوع دے عالم دے اندر کدھئی پہلو دے بل لیٹ کے کدھئی دائیں کروٹ لیٹ کے کدھئی کھبے پاس اللہ دے حضور دامن پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے حدیث پاک دے اندر نے مادن یدیشی میرے آقا نے انہیں لمبے ہاتھ کیتے ہوئے اور اللہ دے حضور عرض پہ کرن الہی عہد لیلۃ المعراج پورا کر محمد سے کیا تو نے جو وعدہ آج پورا کر اگر تو نے جہاں سے ان کو محو کر ڈالا اللہ اگر میرے نا صحابہ کو جہان چوتا مٹا دیتا ختم کر دیتا زمین پر کون ہے پھر زمین پر کون ہے پھر دین حق کو پوجنے والا اللہ میں تیرا پیارا پیغمبر تیرا محبوب پیغمبر اللہ میری مٹھی پر جماعت ہے طاقت کوئی نہیں قوت کوئی نہیں ہتھیار کوئی نہیں گھوڑے کوئی نہیں ساز و سامان کوئی نہیں اللہ پایا کے اندر جتیاں بھی کوئی نہیں سبحان اللہ میرے آقا دے ہاتھ اٹھے اللہم انہم حفاظ عراۃ اللہ انہوں نے وجود تے جوڑے کوئی نہیں کمیسہ کوئی نہیں اتنے میں محمد دے آنکھیں تے ٹور پہن اللہ پیرا دے اندر حفاظ جتیاں بھی کوئی نہیں 60 میل اگھا چل کے تیرے پیرا دے اندر چھالے پہن خدا دی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ صحابہ دے قدمہ تے پہ گئی سبحان اللہ اچھا جتیاں بھی نہیں پاتی آقا تھوڑا فرمان کنا دے اندر آئے اساں جتی پاون گوارا نہیں کیتی جو مطلب تعمیر ارشاد دے اندر دیر ہے نعرہ تکبیر شان صحابہ شان اہل بیت عظمت قرآن مطلب حکم دی تعمیر دیر تھی ونگے جتی نہیں سنبھلے پٹکا نہیں سنبھلے جرا چولا لہا تے ستا پیا او صحابی چولا بھی بولو نہیں سنبھلیا اس واسطے الفاظ حدیث میں تو کچھ سنے دا بیٹھا جو میرے آقا جن دعا مانگتے بیٹھے مادن یدئی ہی انہیں لمبے ہاتھ کرتے اور لوگو میں مولوی ہوں 5 منٹ تو ہوتا میرے ہاتھ نہیں ٹھہرتے کوئی ولی اللہ 10 منٹ 15 منٹ دعا منگے چاہ تو سب تنگ پہ ویندے اوکھے تھی ویندے یار والی صاحب لمبی دعا کر چھوڑیے اور خدا دی قسم میرے آقا اللہ کو اتنا منگتے ہیں کہ آخری حجت الوداع دا موقع ہے 6 گھنٹے کتنے گھنٹے 6 گھنٹے پلنگ تے نہیں بیٹھے تکیہ لا کے نہیں بیٹھے دو تکیہ نال کوئی نہیں اٹھنی دے پلہاؤں دے اتے بیٹھے گرمی سختے دھوپے گڑگڑی ہوئی لیکن 6 گھنٹے تو حضور منگتے بیٹھے دنیا نہیں مال نہیں بنگلے نہیں کوٹھیاں نہیں کاراں نہیں مربے نہیں اپنے واسطے فرمایا نہیں اولاد واسطے فرمایا نہیں وہ تو جنت کے وعدے پہلے پورے ہو چکے ہیں ابو بکر واسطے فرمایا نہ عمر میرے واسطے فرمایا نہ عثمان علی فرمایا انہوں نے محلات جنت چ دیکھایا بیٹیاں فرمایا انہوں واسطے نہیں فرمایا انت سید تو نساء اہل الجنہ فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار مہاجرین و انصار واسطے فرمایا کلہم عدول انہوں تے ساریاں واسطے
بخشش پہلے ہو چکی ہے. اللہ دے نبی وہ کہنے واسطے منگتے بیٹھے ہوئے اور لوگوں 6 گھنٹے پیغمبر میں تیرے میرے جیسے گناہ گاراں دے واسطے رب کول مانگ. سبحان اللہ. کہنے واسطے منگے زور بولو درست پڑھ لو. اچھا میں کو ہٹیں دے تو پہ گئے اپنی گل تو کوئی گل نہیں نہ تو خواجہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کا کلام پسند نہیں آیا ہے ایک کو میرا بزرگ بولیں گے باقی تو چپ جو تسا حیران ہو بھئی بریلویاں دی بڑی بدی گدی دا پیر تے ایک ہی میں آدھے جو مشکل کشا اللہ دے سوا بھی کوئی نہیں. لوگوں اللہ ہماری رائیو عقیدہ ہے کہ اللہ دے سوا بھی مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بیٹا بیٹی دیون والا نفع نقصان دیون والا عزت و ذلت دا مالک کوئی نہیں مگر اللہ. لیکن تسا جی کھڑے ہو موٹر سائیکل دی ہیڈ لائٹ کیوں دے تو جو لکھا کھڑے یا علی مدد مشکل کشا علی مشکل کشا تے وہ ہوندے جے اپنے اوتے کوئی مشکل ہے اپنے اوتے کوئی مشکل نہ آوے. میرے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے اوتے اس تو بڑی مشکل پھر لے ہو سکتی ہے کہ جلے آپ نے صبح دی نماز دے وقت جامع مسجد کوفہ دے اندر قدم رکھے تے اجل سجا قدم مسجد وچ رکھے نے کھبا نہ آیا. بے ایمان عبد الرحمن ابن ملجم مرعون نے زہر دا بجھا ہویا خنجر آپ دی پیشانی مبارک تے ماریا تے آپ زخمی ہو کے گرے. فرمایا فزت برب الکعبہ میں کو اج رب کعبہ دی قسم ہے میں علی کامیاب ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، سیدنا علی المرتضی شیر خدا. مشکل آئی کہ نہ آئی؟ ضرور بولو آئی نہ سونے علی اس مشکل دے ٹائم کے کو پکارے اللہ. ضرور بولو شیعہ سنی سارے بنے گئے کہ آپ دی زبان اقدس و اطہر و امجد وچوں یہ جملہ نکلے کہ فزت برب الکعبہ میں کو قسم رب کعبہ دی میں علی کامیاب ہوں. سبحان اللہ. ایوائی لکھ دے کہ حضور اکرم صلی اللہ جب سائیدہ نہ آوے تھوڑے اتنے فرض تھی وے جو آخو صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش معلیٰ پر گئے کیا اللہ تعالی کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کی یا کوئی درمیان میں کوئی پردہ تھا؟ وضاحت کریں. میرے دوستو اساں اہل السنت والجماعت بولو چاہتا کون ہے؟ اہل السنت والجماعت ہیں. علماء دیوبند نال سری کوئی رشتہ داری قرابت داری نہیں، کوئی خون دا رشتہ نہیں. ہاں یہ رشتہ ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث الحمدللہ جو حق سمجھے ساکو سمجھائے اور اس پہ عمل پیرا ہوئے. اس واسطے انہوں نے مسئلہ کو مشرب سے چلتے ہیں ورنہ دیوبند ہونا یہ کوئی عقیدہ نہیں. سمجھ آئی؟ سارے اکابر کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا عرش معلیٰ تے نہیں صرف لوح قلم کرسی پار کر کے مقام دنا فتح اللہ قاب قوسین دیا منزلہ تو بھی اچھے چلے گئے. سبحان. گل سمجھ آئیے؟ پرچی والے سائیں کو کھڑے عرش معلیٰ کا میں یاد میرے آقا عرش معلیٰ تو بھی کتا لگا
اچے، لو تو بھی، قلم تو بھی، کرسی تو بھی، قرآن ادب ہے۔ فرمایا ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى۔ سورہ نجم دے اندر کیڑی سورت؟ سورہ نجم دے اندر اللہ پاک فرمیندے کہ میں اپنے محبوب کو اونچا لے گیا۔ کتنا اونچا لے گیا کہ فکان قاب قوسین، ایک تیر کمان دا فاصلہ بھی نہیں رہا، او ادنا، اس کو بھی اونچا۔ اور سنو حدیث پاک دے اندر میں میرے آقا فرمیندن، میرے محبوب فرمیندن، آواز دی گئی ادن منی ادن منی ادن منی، میرے قریب ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ۔ وہ مقام تے اگو صاحب پرچی سوال کریں گے، درمیان میں کوئی پردہ تھا یا کوئی تھا؟ میرے دوستان، میرے بزرگوں، اللہ دا قرآن نازل کہ فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ دے انوارات ڈٹھن اور تجلیات ڈٹھن کہ جڑی تجلی ایک تجلی کوہ طور دے اتے سوئی تے دکھ دے برابر آئی۔ توجہ نہیں ہے میرا خیال ہے تمہاری، میرے پاس کتنی آئی؟ سوئی دے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جلالین دے حاشے تے لکھے، اور جی تجلی اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیمات دے منگر دے ہوتے بار بار طلب کرن دے ہوتے اللہ نے او تجلی بھیجی، لیکن نتیجہ کیا نکلیا؟ فرمایا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ سوئی دے نکی دے برابر تجلی آئی، موسیٰ علیہ السلام دے ہوش پہاڑ رضا، لیکن اتنا حضور فرمینے پہل اللہ دے انوارات اور تجلیات کو میں انہاں اکھاں دے نال ڈٹھا، اس واسطے میں آدھارا گا اکھ دے اندر فرق ہے، ایک مولوی دی آنکھے، پیر دی آنکھے، عالم دی آنکھے، زاہد دی آنکھے، ولی دی آنکھے، غوث القطب دی آنکھے، ارمان الباد دی آنکھے، اخیار دی آنکھے، تابعین صحابی دی آنکھے۔ اور بھائیا تیری آنکھ میں کو دیکھے، میری آنکھ تو کو دیکھے، مولوی دی آنکھ پیر کو دیکھے، پیر دی آنکھ عالم زاہد کو دیکھے، ولی دی آنکھ غوث القطب کو دیکھے، ابدال دی آنکھ ابدال الباد دی آنکھ تابعین کو دیکھے، تابعین دی آنکھ صحابہ کو دیکھے، صحابہ دی آنکھ اللہ دے نبی کو دیکھے۔ اور میرے دوست میرے بزرگوں، جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بار بار درخواست کی تھی، اللہ نے کیا جواب دیتا ہے، اور میرے کلیم میں تو آپ کو وہ اچھی نہیں عطا کی تھی جیڑی اکھ میرے انوارات سے تجلی
معمولیات کو برداشت کرے، لیکن کریم اللہ دی بار بار درخواست رب نے اپنی نور دی تجلی سوئی دے دکھ دے برابر بھیجی، کریم برداشت نہ کر سکیا، پہاڑ برداشت نہ کر سکے، وہ اللہ دی قسم میرے آقا نے میرے محبوب نے انہاں اکھاں دے نال اللہ دے انوارات کو دکھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ اس واسطے ساری کائنات دیاں اکھاں جمع ہومن پر میرے محبوب دی اکھ دا مقابلہ نہیں کر زور بولو نہیں کر سکتی۔ یہ بھی اللہ دی توحید ہے، یہ بھی اللہ دی کیا ہے کہ ایسیاں اکھاں بناون والا کون؟ اللہ، عطا کرن والا کون؟ اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ول اجڑی کلام جڑی گفتگو قرآن بیان کرے نہ پائے، اللہ پاک نے میرے محبوب کو فرمایا، محبوب ہم مہمان جو میزبان قرآن نے کچھ رہ کے آنے کیا کھلائے ہو؟ میرے آقا نے عرض کی تھی اللہ تو کائنات دا مالک، کائنات دا خالق، کائنات دا رازق، اللہ تے کو کیڑی شے دی ضرورت ہے؟ میرے دوستو، میرے بزرگوں، توجہ فرمائے، ہوں ویلے اللہ پاک نے جب گل کی تھی میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے عرض کی تھی کہ قل ان صلاتی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ میری نماز، میری قربانی کہ دے واسطے، اللہ میری حیات کہ دے واسطے، اللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے آقا نے ہوں مقام تے جبین نیاز خم کر کے اللہ دے حضور عرض کیتے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری جانی عبادتاں، بدنی عبادتاں، مالی عبادتاں للہ کے دے واسطے، اللہ۔ سمجھ آ رہی؟ جب حضور نے یہ عرض کیتے وقت مالک کائنات نے بھی فرمایا کہ السلام علیکہ، سبحان اللہ، زور اللہ کو چاہ السلام علیکہ، السلام علیکہ ایہا النبی، اللہ خود مخاطب فرمینا پہ السلام علیکہ، اصبی نماز دے اندر پڑھ دیں السلام، زور نال بولو السلام علیکہ، علیکہ، یہ سلام کے دے اتے بھیجے نہیں آئے، زور نال بولو ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تے کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، او پڑھ دے السلام علیکہ، زور نال بولو السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سبحان اللہ۔ تسا مفتی ہو، ایک مسئلہ تمہارے کو بھی پوچھنا، یہ سلام جو پڑھا گئے تے تسا بھی پڑھ دے وے کائنا بہ کے پڑھ دے، اٹھی کے پڑھ دے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرے جڑا بندہ اٹھی کے پڑھ دے، ہر کوئی ہے نماز دے وچ گل تے ہے بھی نماز اصل شے ہے التحیات السلام علیکہ بہ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ بتوا کو آخے نے جو یہ جڑے انہاں سلام نہیں پڑھتے ہیں، سلام نہیں پڑھتے، صلاۃ نہیں پڑھتے، میں کو حالے آئے ہوئے 10-12 ڈیوارا تھائن، میں 13 دن مدینہ طیبہ دے اندر گزارن، الحمدللہ
ہر نماز نال سائیں دی ذات دے بابرکات دے اوتے ون کے صلات بھی سامنے پڑھ دیا سے اور سلام بھی سامنے چپ تھی گئے تسی بجلی گئی ہے وہ گئے جی جنریٹر لگا اللہ دی توحید جنریٹر بھی اوکھا برداشت کرے اچھا جی یہ بندہ پوچھ رہے جو ابو جہل کس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور پاک پیغمبر کس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے لکھن والے کو میں آکساں کے جرلے پیغمبر لکھو نال صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھو ٹھیک ہے نا جی میرے دوستوں میرے بزرگوں ابو جہل بھی قریشی و ہاشمی ہاں تے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی اور ہاشمی ہاں قبیلہ ہکو ہاں خاندان بولو نا ہکو ہاں لیکن سورج کی کرن دونوں پہ پڑی ابو جہل پہ بھی صدیق پہ بھی اللہ نے قسمت تو دیکھو ایک پتھر ہے ایک ہیرا ہے نہیں سمجھے ابو جہل دی بد نصیبی کہ میرے آقا دی زبانی چوں جن نے سنے صحیح فرمائے کہ میں عرش لاؤ قلم کرسی درا فتد اللہ سب کچھ دیکھ کے آیا صحیح دی زبان کو لو سنے لیکن انکار کر گئے دوڑ گئے جناب ابو بکر صدیق کو لو ابو بکر جی یہ دسا کوئی ہی کو بندہ راتوں رات شام بن سکتے آپ نے فرمایا گل کیا ہے یہ دسا کوئی بندہ راتوں رات پہلے آسمان دوجے تیجے چوتھے پنجویں چھویں ستویں تے بن سکتے آپ نے فرمایا آخنا کیا چاہنے آدھے تیرا جڑا یار ہے نا تیرا جڑا یار ہے نا او محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ گل کر رہا ہے جناب ابو بکر صدیق نے برجستہ فرمایا ابو جہل اگرچہ زبان تیری ہے لیکن نسبت تو میرے آقا نال کرے نہ پائے گل سن اگر میرے آقا نے یہ گل فرمائی ہے تو میرا عقیدہ ہے کہ کائنات ساری کا نظام غلط ہو سکتے پر میرے یار کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا سبحان اللہ سمجھ آ رہی قبیلے دا ہکو ہونا نجات دا باعث نہیں قبیلے دا ہکو ہونا قوم دا ہکو ہونا نجات دا باعث بولو نا نہیں ہے ہجرت والی رات 100 سردار قریشیاں دے کٹھے کرتے تے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل واسطے کون گیا ودا اللہ چاہ یوں ابو جہلا بس میرے کو نہیں سمجھ آتی جو میرا بھائی کیا سمجھنا چاہتے کہ شاید یہ آخوانا چاہتے جو صحیح دے قبیلے جو ہاتھ اس واسطے متن جنتی ہو سی میرے کو نہیں سمجھ آتی جی اچھا وہ سونا شریکان ہیں وطیو آکسن پرچی دیتیا سے آدھی ویندی اس کشے لئیے دا جو ولی ہی تک فلقین گالتے تے نہیں پوندی نا بھئی ہر سے ٹھون ہے بخیر ہے دوجی گالوں لکھیے کہ وقت یہ عبد المطلب جی میں بھرا ہو گئی لکھن والے دا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان ہے نہ ہمیشہ عزت نال وقار نال احترام نال کہنا چاہیے جناب حضرت سیدنا عبد المطلب میرے آقا دے کون ہے ضرور بولو دادا جان
تو خدا دی قسم اجر میرے آقا حضرت آمنہ دے بطن مبارک دے اندر ہم ابرہ جو آئے تے بیت اللہ شریف تے حملے دا ارادہ رکھدا ہا انہیں نوکراں دے اٹھ چکی تے آپ ہوئے تے آئے فرمائے نے میرے اٹھ میری شہے میں گولا دے وہاں کہ عبد المطلب اے عبد المطلب چھوٹی شہدہ مطالبہ کی تھی میں تے کعبہ بیت اللہ تے حملے دے ارادے نال آیا ہم اگر آنکھیں ہاں آپ نے فرمایا یہ شے میری ہے اس واسطے میں آنکھیں میکو دے باقی وہ گھر جانے تے گھر والا جانے لیکن جلے رات ہوئی ہے جناب حضرت سیدنا عبد المطلب سیدہ آمنہ تے خاندان کو نال لائے اور بیت اللہ شریف بنتے دعا کی تھی اللہ یہ جرا آمن والا مہمان ہے اللہ ہی عجیب و غریب گلنا میں دہدا اللہ تے کوئی محبوب دا واسطہ ہے ول ادھی رات تک انہاں سارے خاندان والی اقبال بٹھا کے دعا مانگتے رہ گئے پر جلے ادھی رات گزری ہے جوان کلہ تیر کمان چاہ کے کھڑا تھی گئے کہ جو کچھ میرا واسطے ہے میں میدان نہیں چھوڑے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت سمجھ آ رہی یہ جناب عبد المطلب انہوں نے بارے آدم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کیا کوئی چیز تقسیم کی خوشی کا اظہار کیا یا نہیں کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں شاید پرچی والا چاہتے سمجھنا چاہتے کہ اساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش تے خوشی نہیں منے دے وہ دوستوں حضرت عبد المطلب نے بھی خوشی منائی اساں بھی خوشی بولو زور نال خوشی منے دے ہیں حضرت عبد المطلب نے بھی خوشی منائی اساں بھی خوشی منے دے ہیں اساں خوشی دے قائل ہیں لیکن جڑا طریقہ کار ہے نا گل سمجھی بھی طریقہ کار جڑا تسا بنائے کہ بے ریش بچیاں کو ٹرالی تے چڑھا کے تے ہتھاں جھنڈیاں تے دفنیاں دیوا کے تے او سارا نہیں سڑکاں تے پھرا کے نہ ظہر دی نماز نہ عصر مغرب کو تھکا ہارا آئے ستے لیٹے نہ عشاء تھئیے نہ صبح تھئیے یہ طریقہ کار درست جی آمد صحیح دی تھئیے تے مولوی کو چوہے پوا کے تے وڈے جبے کبے لگا کے تے ول اونڈے اتے نوٹاں دی بارش آمد حضور دیے مولوی تے کیے نوٹے میرے کو یہ گل سمجھ نہیں آتی چار نوجوان سوٹیاں آگو چاہ کے ہٹ 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 کوئی کیا آندا پہ مولوی آندا پہ کوئی بلا آندی پہ کیا بلا ہے میرا دوست میرا بزرگا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دی خوشیاں ہیں علی صبح اٹھو میرے آقا تہجد دے ٹائم پیدا ہوئے تو سبھی تہجد دی نماز ادا کرو اور دن آد میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا برکات تے تو درود پڑھنا شروع کرو سلام پڑھنا شروع کرو فجر دی نماز ادا کرو مرسے تے درود پڑھتے رہو درود پڑھتے رہو اللہ موقع نے بھی تلاوت کرتے رہو شام تک لکھ درود نہ تھیوے 2 لاکھ درود نہ تھیوے اللہ دے حضور عرض کرو کہ اللہم تو سبھی پڑھو جا اللہم اللہم صل علی اللہم صل علی محمد چپ تھی گئے اور یارو درود ایسی شے نہیں ہے جے آنکھوں تے پڑھی دے نہ آنکھوں تے نہیں پڑھی دا وہ لوگ اللہ
قسم ہے تھوڑی نماز پڑھو تے رد ہو سکتی ہے، اللہ قبول نہ کرے. روزہ رکھو رد ہو سکتے، اللہ قبول نہ کرے. حج پڑھ کے آؤ ہو سکتے اللہ معاف فرماوے رد ہو ونجے، اللہ قبول نہ کرے. لیکن میرے آقا نے فرمایا درود و عبادت جڑی اللہ کڑھئی رد ہی نہیں فرمیدا. اللہ تو سوی اللہم صل علی محمد. درود پڑھیا وے، درود پڑھیا ویندے، گایا نہیں ویندا. پڑھیا ویندے ہیں تمہارے ہن سبھی کر اٹھ دیو. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا. تال تے کھینا درود بھی تال نال راسی دے بیٹھے تھوڑے کو تو سارے نعت نظم بھی نہیں آ گئے بھئی اجڑ پڑھدا ودا ہوئے تے تہاڈا رچن تے دل کرے. راسی دے میری گل نعت ایویں تے نہیں ہوندی. درود شریف پڑھی دے گویندا نہیں ہے نا. جلدی دسو حضرت آ گئے میرا ٹائم ہو گئے. پیچھے پڑھ سو گا سو اللہم میرے سے نہ بیٹا سیدی احمد ہوئے تہجد ویلے اٹھو. کون اٹھے بڑے صاحبہ وہی جڑا چوہا پوائی ودے ہو تے نوٹ ودے سٹن میں ہو. ہی کو بھی پوچھو تے تہجد پڑھیے. خدا دی قسم میں الزام تے نہیں لینا لیکن بہت تھوڑا اللہ توفیق دے وے آمون آکھو چا. میرے دوستو میرے بزرگوں شام جلے تھی وے آکھو اللہ لکھ درود دا پڑھن لیکن اللہم اللہ میں یہ درود تیرے حوالے پیا کرے نا. تیرے حوالے کرے نا پیا. کیوں لوگو اللہ دی قسم میرا تے میرے بزرگوں دا عقیدہ ہے، میرا تے میرے اکابر دا عقیدہ ہے، مولانا علی پوری دا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا دا شان، میرے آقا دا مقام، میرے آقا دی عظمت، میرے آقا دی رفعت اللہ دی قسم اتنی ہے